یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری دعوت میں شریک ہوں، میں دعوت کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص، اس صحابی کی دعوت پر تشریف لے گئے اور سرکار نے جاتے ہوئے جتنے قدم مبارک اٹھائے، علماء فرماتے ہیں 100 کی تعداد قدم تھا۔ 100 قدم تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر چل کر گئے، اور جب سرکار جا رہے تھے تو وہ صحابی جانے والا شخص، اس صاحب دعوت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے بلا رہا تھا، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا اور ہر قدم کو گن رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو سرکار کتنے قدم اٹھا رہے ہیں۔ 100 قدم اس نے گنے کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قدم اٹھائے، اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ تو صحابی نے ہر ایک قدم شریف کے بدلے میں ایک غلام آزاد کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا آپ میرے گھر میں تشریف لے آئے ہیں، میرے گھر میں رونق فرمائی ہے، اور آپ کے ایک ایک قدم شریف پر ایک ایک غلام آزاد کرتا ہوں، گویا میں 100 قدم آپ چل کے آئے ہیں تو میں 100 غلام آزاد کر دیتا ہوں۔ تو جب اس نے 100 غلام آزاد کر دیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی صحابہ تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس شخص نے کثیر مال پا لیا، اتنی بڑی نیکی کہ سرکار کے ایک ایک قدم پر ایک غلام آزاد کرتا ہے، اور 100 قدموں پر 100 غلام۔ کہنا آسان ہے، 100 غلام آزاد کرنا، یعنی اس صحابی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بلا کر اور ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام، اس دور میں غلام بڑا قیمتی بکتا تھا۔ غلام یعنی ایک انسان جو کسی کا غلام ہے، کسی کا یوں سمجھے نوکر ہے، اس کو خرید کر پیسوں سے آزاد کر دینا، کہنا بھائی آج کے بعد تو آزاد ہو گئے۔ اتنی بڑی اس صحابی رسول نے خیر کر لی اور عبادت کر لی اور نیکی پا لی، تو صحابہ بڑے حیران ہوئے۔ تو صاحب ظاہر ہے جو غریب بندہ ہوتا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ تو حیران ہوگا، وہ کہے گا کاش کہ اللہ مجھے بھی ایسی توفیق دیتا، اللہ مجھے بھی توفیق دیتا اور میں بھی نبی علیہ السلام کے لیے اتنے خرچ کر دیتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی عادت تھی، آج جمعۃ المبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے تھے، نماز جمعہ ادا کی، یا رسول اللہ کریم آقا میرے گھر میں تشریف لائیے، دعوت آپ کی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کی بھی عادت تھی کہ وہ سرکار کے پیچھے چلا کرتے تھے، ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کر دیا کرتے تھے۔ بازار میں جاتے تھے، غلام کو خریدنے کے بعد سرکار نے ایک ایک قدم پر آزاد کر دیا۔ تو جناب نے حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے حیران رہ گئے، حتیٰ کہ دل پوجا ہو گیا اور خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مالک کاش کہ مجھے بھی اتنی دولت، اتنا مال دیتا کہ جتنا حضرت عثمان غنی میرے محبوب کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کر رہا ہے، تو میں علی بھی ایسے ہی کرتا۔ اندازہ ہے اتنی بڑی نیکی کی بات ہے۔ جب اس صحابی رسول نے یہ معاملہ کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ جتنے تھے سارے بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اتنی بڑی نعمت یہ بندہ اتنا بڑا انعام حاصل کر لیتا ہے۔ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا اس صحابی نے تو اتنا بڑا کمال حاصل کر لیا، اتنا بڑا اعزاز حاصل کر لیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چہرے کو دیکھا اور سرکار نے دیکھا کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس ذات نہیں ہے، لیکن حضور کی محبت ہے، محبت مصطفیٰ میں وہ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور پکار رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اے صحابہ سن لو، فرمایا کہ ان الصلاۃ علی افضل من عتق الرقاب، صحابہ سن لو، میں مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا اس صحابی کے غلام آزاد کرنے سے بہت زیادہ افضل ہے۔
اندازہ۔ آج ہم ایسے لوگ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات میں درود پڑھنے کے لیے ہمیں بڑا عذاب پڑ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں کوئی بہت بڑی مشکل بات ہے، یار کتنی آسان بات ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں درود پڑھنا، اور یہ تو ایک آسان کم ہے، لیکن سرکار نے فرمایا صحابہ افضل، فرمایا لوگو اے میرے غلامو یہ افضل ہے، علی افضل من عتق الرقاب، فرمایا الصلاۃ، درود و سلام پڑھنا، سرکار کی ذات میں درود پڑھنا، یہ فرمایا افضل ہے اس صحابی کے غلام آزاد کرنے پر۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور پھر یہ صرف اگر ہم اندازہ لگائیں، ہم سوچیں کہ یہ عام حالات میں اگر نبی علیہ السلام کی ذات میں درود پڑھنا اتنا افضل ہے، تو پھر جمعۃ المبارک کے دن کتنا افضل ہوگا، کتنا احسان کی بات ہے۔ اور پھر ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اسی بات کے لیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم کے اندر روایت نقل فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک درود پڑھتا، اللہ صلی اللہ محمد مبارک وسلم، ایک درود ہے، ہم نے ایک بار درود پڑھا، اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ہے۔ ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بخاری اور مسلم کی بات کرو، تو بھائی یہ مسلم کی کتاب ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر لکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی ذات میں درود پڑھا، اللہ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک درود پڑھا 10 رحمتیں مطلب۔ اور پھر فرماتے ہیں جس نے 10 مرتبہ درود پڑھا، ایک مرتبہ پڑھا تو 10 رحمتیں، اور جس نے 10 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں جس بندے نے 100 مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 1000 مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے سے ملا ہوا ملا دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جس بندے نے میری ذات پہ درود پڑھا 1000 مرتبہ، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میں محمد کے کندھے کے ساتھ اس شخص کے کندھے کو ملا کر جنت عطا فرماتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنے کی کتنی عظمت، کتنی بڑی فضیلت ہے، جو ہمارے علماء کرام نے بیان فرمائی، صحیح مسلم کے اندر بھی آئی اور دیگر کتب کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، یعنی وہ شخص تباہ و برباد ہو۔ یا رسول اللہ کون سا شخص تباہ و برباد ہو، کس کی ناک خاک آلودہ ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اندازہ لگا، میرا نام لیا گیا ہو، سرکار فرماتے ہیں، اور وہ میری ذات میں درود نہ پڑے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو، ایسا شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ اور صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو سی رہی تھی، تو کپڑے سی رہی تھی، چراغ بجھ گیا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سی رہی تھی، چراغ بجھ گیا تھا۔ فرماتی ہے اسی اسنا میں جب چراغ بجھا تو میری سوئی گر گئی زمین پر، اب سوئی تلاش کرنے لگی، سوئی تلاش نہ ہو سکی۔ سیدہ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا میں آپ کپڑے سی رہی تھی تو آپ کی سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ چکا ہے، چراغ کے اندر نہ تیل ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، سرکار کا مسکرانا تھا
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو اللہ تعالیٰ نے روشنی پیدا فرمائی، سرکار مسکرائے تو روشنی پیدا ہو گئی۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے روشنی نکلی، سرکار کے چہرے انور سے نور نکلا، اور فرماتے ہیں روشنی ہو گئی، اللہ نے مجھے سوئی تلاش کرنے کے لیے وہ جگہ عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں میں نے سوئی تلاش کی، جب فرماتے ہیں جب سوئی مل گئی تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد نصیبی ہے اس شخص کی جو بروز قیامت میری زیارت سے محروم رہے گا۔ سرکار فرماتے ہیں بد نصیبی اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میں محمد کے زیارت سے، سرکار فرماتے ہیں میری ملاقات سے وہ کیا رہے گا؟ محروم رہے گا۔ میں نے آج کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم کا وہ کون سا ایسا شخص ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ بخیل بندہ ہے، وہ بخیل بندہ ہے جو محمد کی زیارت نہیں کرے گا۔ تو فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ایسا شخص ہے جو بخیل ہے؟ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ بندہ بخیل شخص ہے۔ سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنا اتنی عظمت کی بات ہے، اتنی شان کی بات ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں لوگوں میرے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جب انسان درود پڑھتا ہے تو انسان بخیلی سے نکل جاتا ہے، انسان بدنصیبی سے نکل جاتا ہے، انسان خدا کے قرب میں آ جاتا ہے، اللہ کی عظمتیں اور شانیں حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی نبی علیہ السلام کا جو درود ہے وہ ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ جس وقت بھی انسان کو وقت ملے سرکار کی ذات میں درود پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ انسان کو درود و سلام کی عظمت کے صدقے ساری دنیا کے درجات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت تھی یہ ماہ مبارک گزر رہا ہے یا گزر گیا، ربیع الاول شریف کا مقدس یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نبی علیہ السلام نصیب فرمایا، سرکار جہان میں تشریف لائے تو یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ تھا۔ تو سرکار فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان کے جلوہ ہوئے سرکار تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک یہودی شخص یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ چلا اور اس نے جا کر اعلان کر دیا، اس نے کہا لوگوں میں نے خواب دیکھا ہے اور میں خواب میں یہ جانتا ہوں کہ آج جو شخص پیدا ہوگا وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ بڑے حیران ہیں بھائی اس کی وحی کو کیسے پتہ چلا؟ اب سارے تلاشی میں وہ کون ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا۔ چلتے چلتے مکے والوں سے پوچھا گیا تو اہل مکہ والوں نے کہا ہاں آج حضرت عبداللہ کے گھر میں جناب محمد پیدا ہوئے ہیں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو یہودی نے کہا مجھے دکھاؤ۔ جب دکھایا گیا تو اس یہودی نے دیکھا سرکار کو اور کہنے لگا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ آخری نبی آیا ہے، یہ وہ نبی ہے جس نے گنہگاروں کو جنت ملے گا، بے سہاروں کو سہارا بنے گا۔ فرمایا ہارون غیر شفیع کا نبی شفاعت کرنے والا بنے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت ہے کہ کائنات کا ہر فرد حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کتنا پیارا محبوب بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے کہ سرکار تشریف لائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مطہرہ منورہ حضرت اماں آمینہ فرماتی ہیں جب سرکار پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ساری رحمتیں برکتیں اور صرف برکتیں نہیں تھیں، جس دن میرے آقا پیدا ہوئے اللہ نے فرمایا جبریل آج میرے محبوب نے پیدا ہونا ہے، رات کے وقت سرکار نے پیدا ہونا ہے، کملی والے نے جلوہ گر ہونا ہے، ذرا دیکھو کائنات میں کون کون آنے والا ہے۔ جبریل نے عرض کیا یا اللہ اس دن پہ اس رات پہ جس رات تیرے محبوب نے جلوہ گر ہونا ہے بعض بچیاں بھی پیدا ہوں گی، بعض لڑکیاں پیدا ہوں گی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں بچیاں پیدا ہوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا جبریل اور میرا محبوب بھی آئے
اور کوئی بچی پیدا ہو اور بندہ جو اس کا باپ ہے وہ بچی کو قتل کر دے تو اس دور میں لوگ بچیوں کو پیدا ہونے پہ قتل کر دیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا محبوب بھی ہے اور کسی گھر میں رونا ہو جائے. فرمایا نہیں، محبوب ہے، ہر گھر میں خوشیاں خوشیاں، برکتیں، رحمتیں رحمتیں، عنایتیں عنایتیں، کرم ہی کرم ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا جبریل جا پوری پورے کائنات کے اندر ہر ماں کے رحم کے اندر جا کے دیکھ کہ جس کے اندر بیٹی پیدا ہو رہی ہے اس کا بیٹا بنا دے. جبریل کہتے ہیں اللہ 9 مہینے ہو گئے ہیں، بیٹی نہیں ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی بیٹا ہے تو ساری کائنات کے اندر جا کر آج بیٹے ہی بیٹے بنا دے. سارے بیٹا پیدا ہوگا اس رات کے اندر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، سرکار پیدا ہوئے تو پتہ چلا ہر علاقے والوں سرکار میں پیدا ہو گئے ہیں. اور پوری بستی، پورے مکے کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹے پیدا کر دیے. ہر اپنا خوشی منا رہا ہے. اب آئیں دائیاں، علاقے کے رواج تھا کہ دائی آتی تھی بچے کو لے جاتی تھی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں دائیاں آئیں. کسی نے اس کا بچہ اٹھایا، کسی نے کسی امیر کا بچہ اٹھایا، کسی نے نواب کا بچہ اٹھایا، کسی نے کسی کو اٹھا لیا، کسی نے کسی کو اٹھا لیا. وجہ کیا تھی؟ ہر عورت چاہتی تھی کہ میں جب امیروں کبیروں کے بچے اٹھاؤں گی تو ان کے والدین مجھے پیسہ دیں گے، مجھے جائیداد ملے گی، دولت ملے گی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے کوئی دائی آپ کے نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کوئی دائی نہیں ہے. ارے وجہ یہ تھی کہ محبوب خود ہی ان کو پسند نہیں کرتا. سرکار نہیں چاہتے تھے کہ یہ عورت آ کر محبوب کو اٹھائے. پھر ہوتا کیا تھا؟ آخرکار حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی سواری پر بیٹھی، بیمار سواری تھی، چلنے کے قابل نہیں تھی. بالکل علماء لکھتے کمزور جو سواری، اونٹ کی سواری لے کر چلتے چلتے جب آئے دیکھا کہ سارے بچے اٹھا لیے گئے. باپ کا بیٹا بھی اٹھ گیا، دادے والا بھی اٹھ گیا، امیر بھی اٹھ گیا، کبیر بھی اٹھ گیا، سارے اٹھ گئے. کوئی نہیں بچا، صرف ایک بیٹا بچہ ہے جس کا والد انتقال کر گیا ہے، یتیم بچہ بن چکا ہے. تو عزیزان من جب اس عورت نے حضرت اماں حلیمہ نے یہ بات دیکھی تو بڑی حیران رہ گئی، واپس جانے لگی. تو کسی نے کہا حلیمہ واپس نہ جا، ایک بچہ رہ گیا تو اس کو لے کر جا. حضرت اماں حلیمہ آئی. علماء فرماتے ہیں جب آئی تو حضرت اماں آمینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مطہرہ منورہ کو عرض کیا اے آمینہ سنا تمہارا بیٹا پیدا ہوا، ذرا دکھاؤ تو صحیح. جب بیٹا دکھایا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. علماء فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سفید کپڑا تھا اس طرح. تو حضرت اماں آمینہ نے وہ کپڑا ہٹانے کے لیے حلیمہ کو کہا حلیمہ ذرا جاؤ دیکھو بچہ سویا ہوا ہے، میرا بیٹا سویا ہوا ہے، کپڑا ہٹا لو اور دیدار کر لو. حضرت اماں حلیمہ نے جب کپڑا ہٹایا فتبسم ضاحکا، محبوب مسکرا بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے. تو میرے محبوب نے حضرت اماں حلیمہ کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا اماں پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، تو کہتی ہے کہ میرے مقدر میں کچھ نہیں. فرمایا اماں آج محمد کو اٹھا لے، قیامت تک کسی کو کوئی نہیں یاد کرے گا، ہر کوئی تجھے یاد کرے گا. کبھی دیکھا ہے کسی اور عورت کا نام ہو؟ نہ کسی دائی کا نام کسی کو آتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہونے والے پتہ نہیں کتنے بچے تھے اور کسی بچے کا نام قیامت تک نہیں ہے. صرف جی بچے ہیں، دائیاں لے کر گئی، کسی دائی کا نام نہیں ہے، کسی دائی کا تذکرہ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا حلیمہ محمد کو اٹھا کر تو لے جاؤ. فرمایا جب جس وقت تک قیامت تک میں محمد کا ذکر رہے گا حلیمہ تیرا ساتھ رہے گا. اور سرکار نے بتا دیا حلیمہ میں محمد کا ذکر کسی کے ذکر کا محتاج نہیں ہے. فرمایا میرا ذکر خدا کے ذکر کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے حبیب تیرا ذکر اور میرا ذکر ایک ساتھ ہے. فرمایا پیارے جہاں تک میرا ذکر نماز میں رہے گا تو اے محمد تیرا ذکر نماز میں رہے گا، میرا ذکر آذان میں رہے گا تو پیارے تیرا ذکر آذان میں رہے گا. میرا ذکر فرمایا صلاۃ میں تو تیرا ذکر بھی صلاۃ میں. فرمایا میرا ذکر ہر معاملے میں تو پیارے تیرا ذکر بھی ہر معاملے میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا
ذکر اللہ نے کتنا بلند کر دیا، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میں محمد کے ذکر کو بلند کیا، اما حلیمہ میں محمد تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ سرکار کو لے کر گئی حضرت اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اب اٹھانے لگی نا تو فرماتی فتبسم ضاحکا، اس سے پہلے علماء فرماتے ہیں حضرت اما حلیمہ کا ہاتھ کانپ رہا تھا، بالکل ہل رہا تھا ہاتھ، کیونکہ ضعیف العمر ہو چکی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹاتی ہیں، فرمایا اللہ نے سرکار کے چہرہ انور کے اندر برکات اتنی رکھی تھی، اما حلیمہ کا ہاتھ ہلنا بھی کم ہو گیا، اللہ نے طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی۔ جب قوت مل گئی حضرت اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اٹھا کر لے کر جا رہی تھی، تو جانے لگی، ارادہ بنایا کہ ہم اپنے طائف علاقے میں چلے جاتے ہیں، طائف کے علاقے میں لے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر تھا، بیت اللہ تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں پر جو آیا ہوں آپ کی عظمت کی خاطر آیا ہوں، مجھے اگر کائنات میں کوئی پہچانے گا تو آپ کی عظمت کی وجہ سے پہچانے گا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خوش بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہوں کہ آپ اس کائنات میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، آپ کی آمد کے سبب سے اللہ نے مجھ پر سے پتھر بھی ہٹا دینے ہیں، بت بھی ہٹا دینے ہیں، مجھے خدا کی عبادت کے قابل بن جاؤں گا۔ یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ پریشان نہ ہو، فرمایا میں چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں اب قریب آؤں گا، تجھے ایسا آباد کر دوں گا، ایسا آباد کر دوں گا، قیامت تک تو آباد ہی آباد رہے گا۔ کعبہ بیت اللہ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے حوالے سے اتنا خوش ہو رہا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں حلیمہ کے ساتھ جانے سے پہلے سرکار نے فرمایا حلیمہ مجھے کعبے کا طواف کراؤ۔ حضرت اماں حلیمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا طواف کراتی ہیں، سرکار کو لے کر گئی اور سرکار کو کعبے کے ارد گرد گھمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے علماء کرام نے لکھا کتابوں کے اندر، فرماتے ہیں لوگوں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اماں حلیمہ نے طواف کرایا، حجر اسود کے قریب ہوئے، سرکار کا چہرہ انور حجر اسود کے قریب، تو حجر اسود اپنی جگہ سے ہٹ کر میرے محبوب کے لیے آگے ہوا، یعنی کعبہ کے اندر موجود تھا حجر اسود، دیوار کے اندر موجود تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں حضرت حلیمہ سرکار کو لے کر کعبے کے پاس طواف دے رہی تھی، تو یہ کعبے کے اندر سے نکل کر حجر اسود سرکار کی زیارت کے لیے آگے بڑھا، تو میرے محبوب نے حجر اسود کو دیکھا، سرکار نے فرمایا حجر اسود اے پتھر، اے جنت سے آنے والا سن لے، تو نے آج اپنی جگہ کو چھوڑ کر میں محمد کی خاطر باہر آیا ہے، فرمایا قیامت تک مجھے مصطفیٰ انعام دے رہا ہوں، فرمایا ہر میرا امتی تجھے چھوڑنے کے لیے خود بہت آگے رہے گا۔ آج حاجیوں سے پوچھ لو، جتنے بھی حاجی ہیں، جتنا بڑا حاجی ہو، جب مکہ کے اندر جاتا ہے ہر کسی کی یہی گزارش ہوتی ہے، یہی توفیق ہوتی ہے، یہی دل کی آرزو ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، میں سرکار کروں، میں اس حجر اسود کو چھو لوں، حجر اسود کو چھو لوں۔ ایسے جتنے بڑے حاجی جاتے ہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے بات چل رہی تھی تو کچھ دوست بتا رہے تھے، انہوں نے کہا حادثہ، تو ہم جب مکہ شریف میں گئے تو ہم نے سوچا کہ ہم نے اس حجر اسود کو چومیں، تو فرماتے ہیں حجر اسود کو چومنے کا طریقہ ہم نے 2 دن غور کیا کہ کیسے چوما جائے، کیسے چوما جائے، فرماتے ہیں 2 دن کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ حجر اسود کو چومنا ہے نا، تو فرمایا تم ایسے کرو لائن کے اندر لگ جاؤ، جیسے رش مچے گا تو تمہیں اٹھا کر وہاں ڈال دیں گے، اور جیسے تمہیں کعبے کے قریب پہنچا دیں گے، بس تم نے جا کر حجر اسود کے اوپر ہاتھ ڈال لینا ہے تو سمجھ لینا کہ تم نے کعبے کے ساتھ حجر اسود کو چوم لیا ہے۔ فرمایا جیسے تم چوم لو گے خود بخود تم خود بخود پیچھے آ جاؤ۔ اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود پریشان نہ ہو، تو نے آج کعبے سے نکل کر میں محمد کے دیکھنے کے لیے آیا ہے، میرا ہر امتی دنیا کائنات کے ہر کونے سے چل کر تیری زیارت کے لیے آئے گا، تجھے چومے گا۔ آج جتنا بڑا مسلمان ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ یار میں حجر اسود کی زیارت کروں،
तुम्हारी रहमत हो जाए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ चूमना नहीं है, गालिब फरमाया अगर चूमना नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। या रसूलल्लाह अगर चूमना भी नसीब नहीं हो जाता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर इस तरह हाथ कर लिया करो, हाथ करके हाथों को चूम लेने से फरमाया जब तुम हाथों को चूम लोगे तो अल्लाह तुम्हें इसका भी सवाब अता फरमा देगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जिंदगी बुलाए, सरकार जब अगर हुए अल्लाह ने इस पूरी कायनात को रौनकें और अज़मतें अता फरमा दी। तो अज़ीज़ान मोहतरम मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुम रसूल, लोगों अगर तुम अपनी जान पर जुल्म कर रहे हो, अगर तुमसे कोई खता हो जाती है, अगर तुमसे गलती हो जाती है, तुम गुनाह कर बैठते हो या कुछ लेना है, फरमाया एक तो गुनाह है, एक फरमाया कुछ लेना है, तो जाऊंगा वो देखो मेरे महबूब का दरबार रोज़ा अनवर खड़ा है, मदीना शरीफ है, फरमाया मदीने में आना तुम्हारा काम है, अल्लाह वहाँ पर आकर के करें, फरमाया फस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह से इस्तिग़फ़ार मांगना, अल्लाह से फरमाया मांगना अल्लाह से है और आना मुस्तफ़ा के दरबार में है। अल्लाह सिर्फ तुझसे मांगना है, फरमाया हाँ कुछ रब से मांगना है। तो अल्लाह ने एक और बात भी बता दी, हमें अक़ीदा बता दिया कि महबूब के दरबार में आना है और खुदा से मांगना है। तो आगे कुरान फरमाता वस्तग़फ़र लहुम रसूल, अल्लाह फरमाता मेरा रसूल भी तुम्हारा इस्तिग़फ़ार करे, यानी तुम्हारी बख्शिश करे, तुम्हारी सिफारिश करे। फरमाया लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, लोगों अनकरीब तुम अल्लाह को तव्वाब और रहीम पाओ। अल्लाह के तव्वाब यानी तौबा कबूल करने वाला और बेहद रहम फरमाने वाला पालोगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो कुरान की आयत अल्लाह ने हमें हुक्म फरमा दिया कि लोगों जो चीज़ भी मांगनी है, अगर गुनाह हो जाता है, अगर लफ्ज़ हो जाती है, अगर खता हो जाती है, अगर भूल जाते हो, कुछ हो जाता है, तो फरमाया इसका हाल ये है कि मेरे प्यारे नबी से मांगना है, अगर वैसे कोई चीज़ मांगनी है तो भी मेरे महबूब से मांगना है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताल्लिक़ ही कुरान के अंदर आया तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बखूबी जानते थे। तो सरकार के गुलाम हज़रत जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझते थे कि कुरान हमें ये हुक्म देना चाहता है लोगों जो कुछ भी मांगना है महबूब से मांगना है, महबूब की दरबार में खुदा से मांगना है। तो जनाब हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ का दुआ फरमाए अल्लाह मेरी माँ को ईमान अता फरमा, अल्लाह मेरी माँ को ईमान अता फरमा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उलमाए किराम ने लिखा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो फरमाया बाना आपकी, जनाब अबू हुरैरा रो भी रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा रोने की वजह क्या है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें अल्लाह मेरी अम्मा को ईमान अता फरमा दे। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, फरमाया अल्लाहुम्मा हदा अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत नसीब फरमा। तो सरकार ने दुआ मांगी तो जनाब हज़रत अबू हुरैरा दौड़े, वहाँ से चलती चलती दौड़े और घर की तरफ जाने लगे। सहाबा किराम ने पूछा अबू हुरैरा क्या बात है, कहाँ दौड़ के जा रहे हो? जनाब हज़रत अबू हुरैरा ने कहा मैं घर में जाता हूँ, जाकर देखता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा की दुआ पहले पहुँचती है या मैं अबू हुरैरा पहले पहुँचता। फरमाते जब मैं वहाँ पहुँचा, हज़रत अबू हुरैरा वहाँ पहुँचे, अपने घर के अंदर पहुँचे तो हालात देखकर बड़े हैरान रह गए। वालिदा कहती हैं अबू हुरैरा आज मुझे कलमा पढ़ा और मुस्तफ़ा की दरबार अल्लाह ताला ने को मेरे मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की दुआ के बरकत से ईमान अता फरमा दिया। तो खालिक कायनात की दुआ है रब्बुल आलमीन में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए, सरकार की गुलामी नसीब फरमाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कीमत नसीब फरमाए। हमारे